اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 139 اور آیت نمبر 140 انشاءاللہ۔ تو تلاوت شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم رکو یا نہ تم سستی کرو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کھاؤ یا غم کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ إِن كُنتُمْ، اگر ہو تم مؤمنین مومن، یا اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اب اس آیت میں بھی وہی جنگ احد کے ساتھ جو پچھلی آیتوں میں جنگ احد کا ذکر تھا، تو اس میں بھی جنگ احد کے بارے میں ہی ذکر ہے۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمان جو اپنی جگہوں سے ہٹ کر غنیمت کا مال سمیٹنے نیچے اترے تھے اپنی جگہوں سے، اور ان پر پیچھے سے کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا تھا، تو کافی مسلمان صحابہ کرام مجاہدین اس میں شہید ہو گئے تھے، اور بڑے بہادر صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر دوسرے مسلمان صحابہ بھی حوصلے ہار بیٹھے تھے، اور وہ بھی ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور دیکھ کے رک گئے تھے، اور غم ہو گیا تھا ان کو کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا نقصان جو ہے دیکھ کے ان کے حوصلے ہار بیٹھے تھے اور رک گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہ رکو اور نہ تم غم کھاؤ، بلکہ تم لوگ ہی تو ہو جو بڑے مصیبتوں میں بھی حوصلے ہارنے والے نہیں ہو، اور جانے دے رہے ہو حق کو ختم کرنے کے لیے، حق کے لیے لڑ رہے ہو، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہو، اور جو ہے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے والے ہو، تو اور ہمیشہ سے تم لوگ جانے دے رہے ہو، تکالیف اٹھا رہے ہو اللہ کی دین کے لیے، تو آگے بھی تم جو ہے تم ابھی بھی معزز ہو جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہو، اور آگے بھی تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو اور تم یہ اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اس لیے نہ رکو اور نہ تم غم کھاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ ہی ان کو کہہ رہا ہے۔ اسی وقت ان کے جو حوصلے جو ہے وہ حوصلے ہار بیٹھے تھے اور غم کر رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے بہادر جنگجو کو شہید ہوتے انہوں نے دیکھ لیا اور حوصلے ہار بیٹھے تھے، تو اس دوران اس خدائی آواز نے جو ہے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ دیا اور ان کے مردہ جسموں میں نئی زندگی کی روح پھونک دی، اور اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ جو بظاہر مسلمان ہار بیٹھے تھے اور کافر غالب آ بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کا جو زخم خوردہ مسلمان تھے اس وقت، جن کو اتنے زخم لگے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس خدائی آواز کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت اور حوصلہ آ گیا کہ انہوں نے جوابی حملہ اس طرح کیا کہ جو کافر تھے وہ سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو پھر بھی اس طرح نقصان نہیں ہوا جس طرح جنگ بدر میں کافروں کو ہوا تھا۔ ان کے تو
جو ہے قتل بھی ہوئے تھے بڑے بڑے سردار، اور ان کے تو 70 آدمی قید بھی ہوئے تھے جو بڑے ذلت کے ساتھ جو ہے واپس اپنے گھروں کو گئے تھے، ذلیل ہو کر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا کہ اگر تم لوگ مومن ہو تو اور یقین رکھنے والے ہو تو نہ رکو اور نہ غم کھاؤ، اللہ تم کو ہی غالب کرے گا۔ اور آخر کار اللہ نے مومنوں کو ہی غالب کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ہے اِن یمسسکم قرحٌ، اگر پہنچا، یمسس پہنچا، کم تم کو، قرحٌ تکلیف، زخم یا تکلیف، فقد پس تحقیق، مس القوم قرح مثلہ، مسا پہنچا، قوم ان لوگوں کو، قرح زخم، مثلہ اس کے جیسا۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر پہنچا تم کو زخم، تکلیف، زخم، تو پس تحقیق پہنچا ان لوگوں کو بھی زخم اسی کے جیسا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ تو دن ہے، نُدَاوِلُهَا جس کو ہم بدلتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، نُدَاوِلُهَا بدلتے رہتے ہیں اس کو، بینا درمیان، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے، اللہ الَّذِينَ جو آمنوا ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ اور بنا دے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، اور تم میں سے کسی کو شہیدوں کا درجہ دے دے۔ واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، ناانصافوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہی جنگ احد کے بارے میں ہے کہ اس میں چونکہ مسلمان بہت زخمی ہوئے تھے، بہت شہید بھی ہوئے تھے، 75 صحابہ کرام اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو اور کافی جو بچے تھے وہ بھی کافی زخمی ہوئے تھے، زخموں سے چور چور تھے، تکلیفوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پہنچی تم کو تکلیف، زخم، تو پس تحقیق پہنچی اسی طرح کے زخم ان کو بھی، جیسے کہ جنگ بدر میں جو ہے مسلمانوں نے جو ہے 70 کافروں کو، مشرکین کو قتل کیا تھا، اور 70 کے تقریباً جو ہے ان کو قید کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھی تو ایسی تکلیف پہنچی تھی، بلکہ ان کے تو 70 آدمی قید بھی ہوئے تھے، اور مسلمان تو اس بات سے بچ گئے تھے جبکہ وہ کافروں کو بھگا دیا تھا میدان جنگ سے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو دن ہے کہ یہ میں بدلتا رہتا ہوں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کو خوشی دیتا ہوں تو کسی دوسرے کو غم دیتا ہوں، تو کبھی دوسرے کو غم دیتا ہوں تو پہلے والے کو خوشی دیتا ہوں۔ یعنی یہ تو میں لوگوں میں ایک تقسیم ہے اس کی کہ کبھی ایک خوش تو کبھی دوسرا خوش، کبھی ایک کو تکلیف تو کبھی دوسرے کو تکلیف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو میں دنوں کا پھیر ہے کہ کبھی کس کو ملتی ہے تکلیف تو کبھی کس کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ میں جان جاؤں، کہ تاکہ معلوم ہو جائے، اللہ ادھر کہتے ہیں تاکہ جان لے اللہ مسلمانوں کو، عام ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کا بید، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطلب ادھر یہ ہے کہ یعنی سب کو پتہ چل جائے کہ ایمان والے کون ہیں۔ جس طرح اس جنگ میں منافقین، جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ جو ہے وہ راستے سے ہی واپس ہو گیا تھا اپنا دستہ لے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ ان کو صاف پتہ چل جائے کون منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے۔ تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو شہیدوں کا درجہ بھی دے دیا جائے، اور جو منافقین ہیں وہ واپس لوٹ جائے تاکہ ان کو شہید ہونے کا درجہ ہی نہ ملے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، تو ان کو شہیدوں کا درجہ کیوں ملے جب وہ اگر جنگ میں چلے جاتے تو مارے جاتے، ظاہر ہے وہ پھر شہداء میں شامل ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو یہ درجہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے سے ہی واپس کر دیا، ان کے دلوں کو ایسے کر کے کہ وہ واپس ہو گئے راستے سے اور جنگ احد میں شامل نہ ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ منافقوں کا اور مسلمانوں کا پتہ چل جائے کہ کون پکے مسلمان ہیں اور کون منافق ہے، کہ وہ جنگ سے واپس ہو گئے اور مسلمانوں کو شہداء کا درجہ بھی مل جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو، اور اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہماری ساری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم